الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و دوستو، رمضان المبارک عن قریب ختم ہوا چاہتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹے رمضان المبارک کے بچے ہیں۔ البتہ یہ بابرکت مہینہ اور یہ پاکیزہ مہینہ جس کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی تھی، جن کے انوارات اور جس کی برکتوں سے ہم مستفیض ہو رہے تھے، یہ بابرکت مہینہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ لہذا رمضان ختم ہوا چاہتا ہے اور عید کی آمد ہے۔ اور اگر دیکھا جائے رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ تھا، اس کے اندر جو رحمتیں جو برکتیں تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں روزے کا حکم فرمایا تھا، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تراویح کا حکم دیا تھا، تو ان سب کے شکرانے کے طور پر اب عید الفطر کا جو تہوار ہے یہ منایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ شکر کے طور پر دو گانا اللہ کے سامنے ادا کیا جاتا ہے۔ اصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو روزے رکھے، جو عبادت ہوئی، جو تراویح پڑھی گئی، جو قرآن کا سننا سنانا ہوا، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اس لیے کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو آدمی کسی بھی نیکی کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احادیث مبارکہ کے اندر جو دعا سکھلائی، آپ نے 3 مرتبہ حضرت معاذ کو ارشاد فرمایا، واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، یعنی گویا کہ محبت کی وجہ سے آپ نے وہ بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ اس کے اندر وہ جو دعا تھی، آپ نے یہ بتلایا کہ اے معاذ، فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے اندر ہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تو تیرے ذکر پر، تیری عبادت پر، اور اسی طرح تیرے شکر کرنے پر۔ یعنی اللہ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اس پر بھی اگر اللہ کی اعانت نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو تو آدمی نیکی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، اور اس پر جو شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ ناشکری کی حد کر دیتے ہیں۔ اس لیے گویا کہ یہ عید الفطر کا جو مبارک دن ہے، جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَٰذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کے لیے کوئی عید ہوتی ہے، کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ یعنی عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، یہ شکرانے کا دن ہے، اور اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے عبادت کا دن ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا دن ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا دن ہے۔ چنانچہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور عبادتوں کے اندر اور احکامات کے اندر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح یہ عید الفطر کا جو مقدس دن ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخصوص تعلیمات ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں کہ عید کے دن کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام نہ کرنے کے ہیں۔ اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے انہی چند چیزوں کو رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو عید کے تعلق سے ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح عید کے تعلق سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ان کا بڑا ماحول ہے، ان کا بڑا رواج ہے۔ تو اگر ہم بات کریں عید کے دن کی تو سب سے پہلے تو ہم عید کی رات کو لے لیں، یعنی رمضان المبارک ختم ہوگا اور عید الفطر کی رات شروع ہوگی، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کی عید ہوتی ہے، جو اس سے پہلی رات جو ہوتی ہے، اس کو ہم عید کی رات کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو چنانچہ یہ شوال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے، اس کی جو رات ہوتی ہے، اس کو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے ہاں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو عبادت کی ہے، جو ذکر و تلاوت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو مجاہدہ کیا ہے، قربانی دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ،
کہ جو آدمی جو ہے اللہ پر بھروسہ کر کے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو آدمی عیدین کی دونوں راتوں میں، یعنی ایک عیدین کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید، ان دونوں راتوں کے اندر جو ہے جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جاگتا ہے، ذکر و تلاوت میں جو ہے اس رات کو گزارتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے کبھی مردہ نہیں ہوتا، ان کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے اندر جو ہے فرمایا کہ اس رات کے اندر جاگنا جو ہے مستحب ہے، جو اس رات کو جاگ کر یعنی اللہ کی ذکر و تلاوت میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک طرف تو یہ حدیث پاک ہے، دوسری طرف ہم اپنا عمل دیکھیں تو جیسے ہی جو ہے عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہماری نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں، ان کی ٹولیاں ہجوم کے ہجوم جو ہے وہ بازاروں کی طرف، جن کو شیطان کے اڈے کہا گیا ہے اور جہاں آدمی کو جو ہے جانے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تقریباً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ جو ہیں وہ امت کے لوگوں کے بازار ہیں۔ تو ہمارا جو ہے سارے کا سارا زور جو ہوتا ہے ہم مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، پھر وہاں لڑکے لڑکیوں کا آپس میں جو اختلاف اور مٹر گشتی اور ہلڑ بازی اور اسی طرح پتہ نہیں کتنی خرافات جو ہیں وہ ہماری وہ ملت، وہ نوجوان جنہوں نے ابھی روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، ذکر و تلاوت کیا تھا، اب قریب تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملتا، لیکن شیطان جیسے ہی آج آزاد ہوا فوراً جو ہے ان کا اثر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش اس بات سے کرنی چاہیے کہ اپنی ضروریات کا سامان جو ہے ہم پہلے ہی بازار سے برآمد کر لیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں پہلے ہی دستیاب کر لیں، ان کو خرید لیں، اپنی شاپنگ پوری کر لیں۔ خصوصاً جو ہے ہماری نوجوان بچیاں اور ہماری عورتیں، رات کا وقت ہوتا ہے اور کتنی جو ہے کتنی بے حیائی کا جو ہے عام طور پر ماحول ہوتا ہے، تو ایسے میں ایسی کون سی ضروری چیز ہوتی ہے جو ہم پورے رمضان ہم خرید نہیں سکے، وہ اسی رات کو ہمیں دستیاب ہوگی۔ اس لیے اس رات کو جو ہے ہمیں جاگنا چاہیے۔ ہم بھی جاگتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی جاگتے ہیں، لیکن وہ مٹر گشتی میں جاگتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں جاگتے ہیں اور اپنے پورے مہینے کا جو اجر ملنے والا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ضائع کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے اسی طرح یہ رات سے یہ سلسلہ چلتا ہے، تو صبح جو ہوتی ہے، صبح کو اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے ہم عیدگاہ کے اندر یا کسی بھی مرکز کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر، جہاں بھی ہمیں موقع ملے، اللہ کے سامنے دو گانا ہم شکرانے کا ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے جائز ہنسی خوشی سیر و تفریح کر سکتے ہیں ہم۔ لیکن اس کے بعد بھی ہوتا ہے کہ غیروں کے دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی ہمارے یہ تہوار جو ہیں، جو یقیناً صرف تہوار نہیں بلکہ عبادت ہیں، اس لیے کہ ہمارے تہواروں کے اندر بھی عبادت ہے، عبادت کا تصور ہے۔ یہ دوسروں کی طرح جو ہے ہمارے تہوار جو ہے یہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بھی جو ہے عبادت کا عنصر پایا جاتا ہے، ان کے اندر بھی جو ہے عبادت کی جھلک پائی جاتی ہے، اور ان کے اندر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ اور راہ عمل دیا ہے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح دو گانا، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں بیچارے کہ ان سے دو گانا ادا کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے، جب تک اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں ہر جگہ سے عید الفطر کی نماز جو ہے وہ اس کے ہو جانے کا اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور کسی جگہ جماعت ان کو جو ہے نہیں ملتی، اور اگر بہت سے لوگ جو ہے پڑھ بھی لیتے ہیں پھر وہ اس کے بعد دو گانا پڑھنے کے بعد جو ہے ایسی لہو اور ایسی لغویات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے بجائے اللہ کی طرف سے کوئی اجر ملنے کے اللہ تعالیٰ کا انتہائی غصہ نازل ہوتا ہے اور انتہائی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے عید کے دن جو ہے ہمیں یہ ایسا دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، جب عید کی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر مغفرت کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو شب مغفرت جو ہے یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ضابطہ یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری پوری کرنے کے بعد، کام پورا کرنے کے بعد اس کا انعام دیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو عید الفطر کی رات ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے لوگو چلو اس پاک پروردگار کی
बारगाह की तरफ चलो जो तुम्हें बख्शने वाला है, जो तुम्हारा परवरदिगार है, जो पूरी कायनात का जो खालिक और मालिक है, उसकी तरफ चलो। चुनांचे लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन वरना फरिश्ते जो है हमें आवाज़ लगाते हैं, हमें मुखातब करते हैं। और जब ये बंदे ईदगाह के अंदर अल्लाह के सामने पहुँच जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, तो हदीस पाक के अल्फाज इस तरह के हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ इन मज़दूरों की क्या मज़दूरी मिलनी चाहिए, इनको क्या अजर मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह इन मज़दूरों को इनकी पूरी पूरी मज़दूरी दे दी जाए, इनको जो है इनका पूरा पूरा अजर दे दिया जाए। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों गवाह रहना, और उम्मत की तरफ मुखातब होकर कहते हैं लोगों की तरफ कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और तुम्हारी बख्शिश फरमा दी, आज तुम बख्शे बख्शाए अपने घरों को चले जाओ। और अल्लाह ताला कस्में खाते हैं कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंदी मर्तबे की कसम, मैं जो है तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। और अल्लाह ताला एक और बात इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बंदो, तुमने जो है जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालता रहूँगा, तुम्हारे साथ सत्तारी का मामला करते रहूँगा। और अल्लाह अपनी किबरियाई की कसम खाकर कहते हैं कि मैं काफिरों, गैरों के सामने, दुश्मनों के सामने तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करूँगा, बल्कि आज तुमने मुझे खुश कर दिया और मैं तुमसे खुश हो गया, अब बख्शे बख्शाए जो है अपने घरों को चले। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ऐलान उनके लिए होगा जो अल्लाह के सामने आजिज़ी करेंगे, जो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है आवारागर्दी करते हैं और मटर गश्ती करते हैं और जो है पता नहीं कितनी किस्म के हुटर मारते हैं, लोगों को तकलीफ़ देते हैं, इज़ा करते हैं, बेहयाई करते हैं, बदनज़री करते हैं, उनके लिए हरगिज़ अल्लाह का यह ऐलान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ान बिल्कुल जो है ये मुक़द्दस महीना जा रहा है, ये हमारे लिए अगरचे फ़ितरी तौर पर आदमी को गम होता है, लेकिन हमें गम करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस माह मुबारक को हमें अता फ़रमाया था, इसकी नमाज और इसकी तरावी, इसके रोज़ों से अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया था। अब जो है खुशी खुशी जो है हमें ईद का इस्तकबाल करना चाहिए और ईद को भी जो है अल्लाह के सामने आजिज़ी और जो है इनकसारी करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो है गुजारना चाहिए। इसलिए कि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह आइंदा उसको तौफ़ीक दे देते हैं, अल्लाह नेमतों के अंदर इजाफ़ा फरमा देते हैं। इसलिए जो है ये हमारे लिए ईद उल फ़ितर का पैगाम है कि हम जो है इस दिन, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद होती थी कि आप यतीमों का सहारा बनते थे, आप जो है बेवाओं का सहारा बनते थे, आप गरीब गुरबाओं की जो है मदद करते थे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन फरमाया कि बेहतर है हर ईमान वाले को, सुन्नत है अमल ये कि आदमी गुस्ल करे और खुशबू लगाए और बेहतरीन जो नए कपड़े उसके पास अपनी इस्तात के मुताबिक पहन सकता है वो पहने। और बेहतर बात है कि ईद उल फितर के दिन जो है कोई मीठी चीज़ जो है ईदगाह जाने से पहले खा कर जाए, और फिर जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम ईद की नमाज ईदगाह के अंदर अदा करें, और उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि पैदल आदमी जो है ईदगाह का सफ़र करे और तकबीर पढ़ता हुआ जो है आदमी ईदगाह जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह जो है आदमी तकबीर पढ़ता हुआ जाए। और इसी तरह जो है ईदगाह के अंदर जो है कोशिश करनी चाहिए ईद की नमाज़ अदा करने की, ताकि जो है अल्लाह की रहमत जो है ये ऐलान हमारे लिए भी हो कि जो अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे हम भी उन खुश नसीब बंदों में शामिल हों जिनके लिए ऐलान होगा कि ऐ लोगों, आज बख्शे बख्शाए अपने घरों को चले जाओ, आज तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए और हमें जो है ईद को सही तरीके पर गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।